کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے تیری دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، مئے توحید کو لے کر صف شام میں جام پھرے۔ قوم دہشت میں طے کر کے پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دہشت تو دہشت ہے دریا بھی چھوڑے ہم نے، بغض ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفائے دوہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ تیرے کعبے کو جنیبوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مئے بندار بھی ہیں۔ ان میں کامل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیرے غیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اے خداوند عالم، تو ہی بتا کہ خیبر کے دروازے کو کس نے اکھاڑ کر پھینکا، اور اس کے مضبوط قلعہ کموز کو کس نے فتح کیا؟ کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر فتح و نصرت کے جھنڈے کس نے گاڑ دیے؟ ہمارے جیسے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے بتوں کو کس نے پارا پارا کر دیا؟ کافرین و مشرکین کو سزائیں کس نے دی؟ ایران کے آتش کدا کو کس نے ٹھنڈا کیا؟ اور پھر وہ کون تھا جس نے تیرے نام کو دوبارہ زندہ کیا؟ ہم مسلمانوں کے علاوہ کون سی قوم تیرے محبت میں دیوانی ہوئی؟ کس قوم نے تیری خاطر جنگ و جدل کے مصائب برداشت کیے؟ کس کی تلوار نے دنیا کو فتح کر کے اس کا نظم و نسق سنبھالا؟ کس قوم کی تکبیر کی آوازوں سے دنیا خواب و غفلت سے بیدار ہوئی؟ وہ کون سی قوم تھی جس کی ہیبت، رغبت اور دبدبے سے بت پرست خوف زدہ رہتے تھے؟ وہ کون تھے جس کے سامنے بت منہ کے بل گر کر تیری وحدت کے ترانے گاتے تھے؟ نماز کا وقت آ گیا تو ہم قبلہ رو ہو کر تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے تھے۔ ہماری مساوات کا عالم یہ تھا کہ غلام و آقا ایک ہی قطار میں اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے کہ حاجت مند اور حاجت روا اور فقیر و امیر کی تمیز مٹ جایا کرتی تھی۔ ہم صبح شام مشرق سے مغرب تک توحید کے شراب لے کر اس طرح محو سفر رہا کرتے تھے جیسے پیالہ گروش میں رہتا ہے۔ ہم تیرا پیغام لے کر پہاڑوں اور بیابانوں میں گھومتے رہتے تاکہ توحید کا پیغام دنیا کے چپا چپا پر پھیل جائے۔ تو اس سے بھی بخوبی واقف ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے۔ ہم نے خشکی تو کیا سمندروں کو بھی اپنے پیروں تلے روند ڈالا اور اپنے گھوڑوں کو بغض ظلمات کی موجوں سے ٹکرا دیا۔ بغض ظلمات میں گھوڑوں سے دوڑانے سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب عقبہ بن نافع نے فتح مراکش کے بعد اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال کر کہا، خدایا مجھے افسوس ہے کہ تیری زمین یہاں ختم ہو گئی، ورنہ اس طرح آگے ہی بڑھتا چلا جاتا تاکہ تیرا نام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکے۔ ہم نے روئے زمین سے کفر و شرک کی گھٹائیں دوڑ کی اور بنی نوع انسان کی غلامی کے لعنت سے نجات دی۔ ہم نے اپنے سجدوں سے تیرے کعبہ کے عزت و احترام میں اضافہ کیا اور تیرے کلام معجز بیان قرآن کو عزت و احترام سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اس کے باوجود ہم سے شکایت ہے کہ ہم وفادار نہیں، لیکن باری تعالیٰ بتا تو نے دلداری کا حق کیسے ادا کیا؟ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ منزل و دہر
منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خواں گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے، احساس ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل ہیں جنہیں بات کرنے کا بھی شعور۔ قہر تو ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ و شعور۔ اب وہ الطاف نہیں کہ ہم پہ عنایت نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارت نہیں۔ کیوں مسلمان میں ہے دولت و دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد و حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے آباب، رہ دو دہشت ہو سیلی زدہ موج سراب۔ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ بنی اغیار کے اب چاہنے والے دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اے عشاق گئے وعدہ فردا طے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ روغن زیبا لے کر۔ اس کرۂ ارض پر بہت سی قومیں آباد ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں اور عاجز و نیک بھی۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اپنی انا کے غرور میں مست و بخود ہیں، ان میں کامل بھی ہیں اور غافل و ہوشیار بھی، ان میں بے عمل بھی ہیں اور باعمل بھی۔ ان میں سینکڑوں ایسے بھی ہیں جو تیرے وجود ہی کے منکر ہیں اور تیرا نام بھی سننے کی روادار نہیں، جس کے باوجود تیرے رحم و کرم کے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہیں، لیکن تیرے نام لیوا مسلمان تیرے لطف و عنایت سے محروم ہے۔ آج مسلمانوں کی کراوٹ کا عالم یہ ہے کہ بت پرست خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مسلمان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور ان کے کعبے کا کوئی پاسبان باقی نہیں رہے گا، اور وہ لوگ بھی باقی نہیں رہیں گے جو اونٹوں کے قافلوں میں بدخواہانی کیا کرتے تھے۔ ان کے اٹھنے کے ساتھ ہی قرآنی تعلیمات بھی دنیا سے محروم ہو جائے گی۔ اسی صورتحال پر کفار ہم پر طنز و تریز کے تیر برسا رہے ہیں۔ اے خداوند بزرگ و برتر، تجھے کچھ اس کا احساس بھی ہے یا نہیں؟ ہم تو رہے ایک طرف، تجھے اپنی توحید کا بھی کوئی خیال نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، ہمیں یہ شکایت نہیں کہ غیر مسلموں کے پاس خزانے اور زر و جوہر سے کیوں بھرے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں محفل میں بات کرنے کا شعور تک نہیں ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کافروں کے پاس دنیاوی عیش و عشرت اور دولت کی فراوانی ہے، جبکہ نادر و مفلس مسلمان کو صرف وعدہ فروا یعنی موت کے بعد جنت پر زندگی گزار رہا ہے۔ اے خدا ہم پر اس زمانہ سابق کی طرح عنایت و مہربانیاں کیوں نہیں کرتا؟ ہم سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی کہ اب پہلی سی مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان دنیاوی دولت و سلطنت اور حکومت سے آج کیوں محروم ہے؟ تو قادر مطلق ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیری قدرت نہ تو کوئی حد ہے نہ حساب، اگر چاہے تو ریگستان سمندر میں تبدیل ہو جائے، اور اگر چاہے تو موجیں ٹھاٹھے مارنے لگے۔ آج رسوائی و ناداری و مفلسی نے ہمیں گھیرا ہے، ہم غیروں کے طعنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا تیرے نام پر مر مٹنے والوں میں خواری کے سوا اور کچھ نہیں؟ در و لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، وقت کے دشت و جبل میں روم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی۔